کیک کا مزہ ختم، پیزا کا مزہ ختم، برگر کا مزہ ختم، اور پینے کی چیزوں کا، کھانے کی چیزوں کا مزہ ختم، کیونکہ موت یاد آ رہی ہے۔ ریب من البعث، اگر شک ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو اتنا یاد رکھنا کہ یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ پہلے ذکر مٹی کا کیا، یہ تمہاری اوقات ہے، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفہ، اور پھر تمہیں ہم نے نطفے میں ڈھالا، دوسری شکل نطفہ۔ میری پہلی شکل مٹی ہے، آپ کی پہلی شکل مٹی ہے، میرا تعلق مٹی سے ہے، آپ کا تعلق مٹی سے ہے، سب کو مٹی ہونا ہے۔ تو پہلا کہا شکل تمہاری پہلے مٹی کی تھی، ثم من نطفہ، پھر دوسری شکل نطفے کی ہوئی۔ نطفہ منی کا قطرہ، ناپاک قطرہ، بولنا ہم پسند نہ کریں، اس قطرے سے، ہم پانی کے قطرے سے نہیں بنایا، شہد کے قطرے سے نہیں بنایا، دودھ کے قطرے سے نہیں بنایا، بنا سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے، بنا سکتا تھا، منی کے قطرے سے بنایا۔ پہلی شکل تمہاری مٹی، دوسری شکل نطفہ منی کا قطرہ۔ ثم من علقہ، پھر ہم نے تمہیں خون کا لوتھڑا بنایا۔ خون اچھی چیز ہے، خون آپ پیتے ہیں، خون ہم پیتے ہیں، خون نہیں پیتے ہم۔ تیسری شکل بھی ہماری اچھی ہے، تیسری حیثیت بتائی خون کے لوتھڑے سے۔ ثم من مضغہ، پھر تمہیں ہم نے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس گوشت پر ہڈیاں چڑھائی، اور پھر ہمیں بنایا اتنی اچھی شکل میں ماں کے پیٹ میں۔ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اس آیت کو ہم سمجھیں، اور ایسا گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا بنایا، مخلقہ جو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، غیر مخلقہ، اور کبھی کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں منی کا قطرہ جب جاتا ہے، اس منی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالی نے خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے کو گوشت کا بنایا۔ اب بچہ ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، گھوم رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہر بچہ نہیں گھومتا، مخلقہ، اتنے دور سے گزرنے کے بعد بھی ہمارا محتاج ہے۔ اگر مسکریج ہو جائے، اسقاط حمل ہو جائے، حمل گر جائے، اتنے راستوں سے گزرنے کے بعد ناپاک جگہ سے بچہ نکل جاتا ہے، اب کوئی حیثیت نہیں ہے، اب نہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، نہ وہ قرآن پڑھے گا، نہ وہ حدیث پڑھے گا، نہ وہ مسجد میں بیٹھے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب وہ گوشت کا لوتھڑا نکلتا ہے تو کوئی اپنگ ہوتا ہے، ایک آنکھ میں فالٹ، ایک ناک میں فالٹ، زبان میں فالٹ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہماری طاقت ہے کہ تم کمپلیٹ ماں کے پیٹ سے 2 آنکھوں کے ساتھ نکل رہے ہو، ہر بچہ نہیں نکلتا۔ تم سن سکتے ہو، ہر بچہ نہیں سن سکتا۔ تم سمجھ سکتے ہو، اگر ہر بچہ سمجھ سکتا تو پاگل خانے آباد ہوتے۔ پاگل خانوں میں وہ لوگ ہیں جن کا دماغ نہیں چلتا، گونگے بہروں کے اسکول اور کالجز ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ وہ سن اور بول نہیں سکتے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مخلقۃ وغیر مخلقہ۔ لنبین لکم، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم ہم تک پہنچو، حقیقت کو جانو، پہچانو۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے ایک بچے کی شکل میں باہر نکالا، بچے کی شکل میں۔
ثم آگے بتایا کہ تبلغوا اشدہ، پھر ہم نے تمہیں جوان بنایا، بھرپور جوانی میں پہنچایا۔ اب یہ چھوٹا سر کا بچہ لتبلغوا اشدہ، اب یہ جوان بن رہا ہے تو ایسے ہی بن گیا، ہم جوان ایسے ہی بن گئے، کسی کی محنت نہیں لگی۔ سب سے زیادہ قدرت کا شاہکار ہم اللہ کے ہیں، ماں کی محنت ہے، باپ کی محنت ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم جوان نہیں بنتے، بچے کی شکل میں دنیا سے چلے جاتے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، کچھ وہ ہیں جو جوانی میں، بھرپور جوانی میں مر جاتے ہیں، یتوفا مر گئے۔ کچھ وہ ہیں جو بچے کی شکل میں مر جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں۔ ہم نے اتنی موتوں سے تمہیں بچایا، ماں کے پیٹ میں مرنے سے بچایا، بچے کی شکل میں مرنے سے بچایا، بھرپور جوانی میں مرنے سے بچایا۔ کتنے موقع اللہ نے دیے ہیں، مر سکتے تھے ہم، موت آ سکتی تھی ہمیں، نہ ہمارے ماں نہ ہماری باپ ہمیں روک سکتا ہے ہماری موت کو، نہ وہ ان کی موت کو روک سکتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، فرمایا کہ جوان سے ایک بڑھاپے کی شکل میں ہم نے بہتوں کو پہنچایا۔ ارذل العمر، سب سے زیادہ بری عمر میں ہم نے پہنچایا۔ ارذل بری عمر کہتے ہیں، کیوں؟ ایسی عمر میں ہم نے پہنچایا کہ ان کا بڑھاپا ان کے لیے عذاب بن گیا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور پھر دوبارہ بچہ ہم نے انہیں بنا دیا۔ دوبارہ بچہ کیسے بنایا؟ اتنا بوڑھا کر دیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، دانت گھس چکے ہیں، سماعت کم ہو چکی ہے، آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت کم ہو چکی ہے، دماغ کے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو چکی ہے۔ وہ بوڑھا جو جوانی میں ایم اے تھا، بی ایڈ تھا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، عالم تھا، حافظ تھا، مفتی تھا، محدث تھا، مفسر تھا، تو ہوگا جو ہوگا، بڑھاپے میں آج تیرا علم تجھے نہیں بچائے گا، آج تیری صلاحیت اور قابلیت تجھے نہیں بچائے گی، ان کمزوریوں سے تجھے گزرنا پڑے گا، کھانسنا پڑے گا، محتاج بننا پڑے گا، اپنے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، دنیا والوں کا محتاج بننا پڑے گا۔ ہوگا تو انجینئر اپنی جگہ پر، ایک گلاس پانی پینے کے لیے تو محتاج بن چکا ہے۔ اس عمر کو اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے بری عمر ہے، سب سے بری عمر ہے کہ دنیا میں اوروں کا محتاج بن جانا۔ ایسی عمر میں اللہ اٹھا لے کہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ کے نبی 63 سال کی عمر میں پہنچے، کسی کے محتاج نہیں تھے، اپنا کام خود کیا کرتے تھے، 73 سال، 83 سال، 93 سال، 193 سال، 293 سال، کیا اللہ کے نبی کی عمر نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے نبی کو قیامت تک زندہ رکھتا۔ امت کو پیغام دیا ہے، زیادہ زندگی کی لالچ مت کرنا، زیادہ زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے بچوں کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ تمہاری بیٹی کی حیثیت، جس بیٹی کے لیے جھوٹ بولے، دھوکے دیے، جس بیٹی کی شادی کی خاطر اپنے ایمان کو، اپنی نمازوں کو داؤ پر لگایا، آج وہ بیٹی باپ کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تمہیں دکھانا ہے ہمیں، یہ بتانا ہے ہمیں، یہی تھا وہ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا تھا، یہی تھی وہ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑتی تھی، آج دیکھ وہ تیرا خود کا نہیں ہوا، تو نے اس کے لیے دوزخ چنی ہے، تو نے اس کے لیے جنت کو داؤ پر لگایا ہے۔ تو یہ نصیحت کی آیتیں، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔